السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع من جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد۔ رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک عقیدے کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ سے ڈرنے کے سلسلے میں اور اللہ سے امید رکھنے کے سلسلے میں۔ دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ سے امید رکھنا۔ اس کو عقیدے کی کتاب میں رجا اور خوف کہا جاتا ہے۔ رجا کہتے ہیں امید کو اور خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ تو ایک مسلمان کے دل میں یہ دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس کے اندر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو یا دونوں چیز نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں دو فرقے ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، جو راہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام ہے فرقہ مرجیہ۔ مرجیہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ لا یضر مع الایمان ذنب اصلا، کہ ایمان لانے کے بعد انسان اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایمان لے کر کے اگر کوئی لایا ہے ایمان، اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایمان کے بعد ان کے یہاں گناہ کرنا یعنی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے جسے خوارج کہا جاتا ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ یہ دونوں فرقوں کے یہ عقائد غلط ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ کرے اس کا کوئی نقصان نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو وہ اسلام سے نکل جائے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک ایمان والے کے دل میں اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے۔ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، کہ اگر مومن کو صحیح معنوں میں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیسی کیسی سزائیں ہیں، اللہ کے عذابات اور اللہ کی سزاؤں کا اگر کسی مومن کو صحیح معنوں میں علم ہو جائے، ما طمع بجنتہ احد، تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہیں رکھے گا۔ اگر اللہ کے عذابات کا کسی کو صحیح معنوں میں علم ہو جائے تو اللہ کی جنت کی کوئی مومن امید نہیں رکھے گا۔ اس کے برخلاف
ولو کان الکافر ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اگر کسی کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، ما قنط من جنتہ احد، تو کوئی کافر اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے تو وہ بھی یہ سوچے گا کہ قیامت کے دن مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کافروں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر صحیح معنوں میں کسی کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ بھی یہ امید کرے گا اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ اے صحابہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ وَأَنَا رسول اللہ، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے اپنی آخرت کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے اور تمہاری آخرت کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ لو تعلمون ما اعلم، کہ میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اگر ان چیزوں کا علم تمہیں ہو جائے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر واقعی معنوں میں قبر کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں اس کا علم ہو جائے، موت کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا علم ہو جائے، قیامت کے دن نافرمان انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا اس کا اگر علم ہو جائے تو انسان کم ہنسے گا اور زیادہ روئے گا۔ انسان کی زندگی سے ہنسی ختم ہو جائے گی اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک نافرمان انسان کے لیے کیسی کیسی سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ اصل میں یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھنا اور اللہ سے ڈرنا یہ دونوں چیز ضروری ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم اعمال میں زیادہ نیکیاں دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے نیکیوں میں بڑے بڑے نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عمل کم کرو زیادہ نیکیاں، تو اس سے کبھی کبھار انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو اتنے عمل کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ رہا ہے، ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ تو ان عبادتوں کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں بسا اوقات یہ بات آتی ہے کہ میں تو اتنا عبادت کر رہا ہوں، اتنے ذکر و اذکار کر رہا ہوں، میرے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اتنے ثواب لکھ رہا ہے، اب مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی رحمت ٹھیک سے ہو گئی، مجھے اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بھی ڈرتے رہے اور اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ کہا ہے کہ ان اللہ غفور، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہیں پر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جہاں اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے، وہیں پر وہ اللہ کے عذابات سے بھی ڈرتا رہے، تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا
رہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان نیک اعمال کو قبول کر کے مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔